بھائیو آپ نے دیکھا کہ کس نے مسلمانوں کا ساتھ دیا؟ اس نے دیا جس کے دل میں آل پاک کی محبت ہے۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ سارے ممالک تماشائی بنے رہے، 56 ملکوں میں سے سب صرف ایک ہی ساتھ میں تھا یا اس کے تائید میں جو ہے وہ ساتھ میں تھے۔ آج دیکھیے میرے عزیز بھائیو کہ اسلام اور مسلمانوں کو لے کر کے اغیار نے کس قدر پروپیگنڈا کر رکھا ہے، اور پوری دنیا میں گویا اسلام کو دہشت گرد کی حیثیت سے متعارف کرا دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی دشمنان اسلام طاقتیں ہیں وہ سب کی سب اسلام کے خلاف متحد ہو چکی ہیں۔ مسلمان نہیں متحد ہو رہا ہے، مسلمان متحد نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابھی وہ حالیہ ہی ایام کہہ لو کہ محرم سے کچھ قبل یہ جنگ 2 سال سے چل رہی تھی، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 57 ممالک میں سے مسلمانوں کو ساتھ کس نے دیا ہے؟ کس نے ساتھ دیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں جو ساتھ دے رہا ہے اس کے تعلق سے طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے گئے ہیں کہ یہ صرف ڈرامہ بازی کر رہا ہے، یہ صرف کیا نام ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، یہ ایک پٹاخہ بھی اسرائیل کے خلاف نہیں پھوڑے گا۔ حتیٰ کہ مولوی صاحبان نے قسم بھی کھا لیا کہ اگر یہ پٹاخہ پھوڑ دے تو آ کے میرے منہ پہ پیشاب کر دے۔ لیکن چشم عالم نے دیکھا کہ جو سپر پاور بن رہا تھا، جو پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے کوششوں میں لگا ہوا تھا، جس کو اپنی طاقت پہ، اپنے پاور پہ، اپنے وسائل پہ، اپنے اسلحوں پہ بڑا ناز تھا، چشم عالم نے دیکھا کہ وہ پوری درگت بنائی ہے۔ کس نے؟ حسین کا نام لینے والے۔ اب وہ کیا ہے اس سے ہماری کوئی غرض نہیں ہے، نہ ہم ان کے عقائد و نظریات کی تائید کرتے ہیں، بس اتنا کہنا مقصد ہے میرے عزیز بھائیو۔ آپ نے دیکھا کہ کس نے مسلمانوں کا ساتھ دیا؟ اس نے دیا جس کے دل میں آل پاک کی محبت ہے۔ یہی وجہ ہے میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں، ہم کیوں آل محمد اہل بیت کا رٹا کیوں مار رہے ہیں؟ ہم اپنی طرف سے نہیں، اللہ نے ان کی محبت کا سوال کیا ہے۔ بھائی خدا نے سوال کیا ہے تو کوئی راز ہوگا نا۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ سارے ممالک تماشائی بنے رہے، 56 ملکوں میں سے سب صرف ایک ہی ساتھ میں تھا یا اس کے تائید میں جو ہے وہ ساتھ میں تھے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ہے، جبکہ جس کے نام سے یہ لوگ لرزہ براندام ہے اس کا نام آ گیا تو خاموش ہو جاؤ، کچھ بولنا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بے غیرتی کی انتہا کر دیا کہ وہی شخص جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے، نہتے مسلمانوں اور ان کے بچوں کو ذبح کر رہا ہے، وہ جب ان کے یہاں آتا ہے تو اس کی دلداری کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے بے غیرتی کی حد ہو گئی کہ برہنہ عورتوں، ننگے سر عورتوں کو دو طرفہ کھڑا کر کے اور ان سے استقبال کرایا جا رہا ہے انہی ایام میں۔ لیکن ہماری آنکھوں پہ پٹی اتنی موٹی باندھ دی گئی کہ یہ سارے حقائق ہم کو سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ہم شیعہ سنی میں پڑے ہیں، بھائی وہ پھلا ہے، وہ پھلا ہے، یہ پھلا ہے۔ ہم تو ایک عرصہ سے کہہ رہے ہیں بھائی اس سے نکلو، اپنی سطح کو بلند کرو۔ دشمن تو تمہارے دشمن کیا ہے، تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتا ہے، ہم اسی میں الجھے ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو غور کیجئے، آپ دیکھیے کہ کس طریقے قسمیں کھا کھا کے آپ کو حقیقت سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن چونکہ یہ دور ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، جو کچھ ہوتا ہے دنیا اپنی نگاہوں سے دیکھ لیتی ہے، تو آپ دیکھ رہے ہو کہ جو مسلمانوں کے واسطے کھڑا ہے، حتیٰ کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے، ان کی امداد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی کتنی عظیم عظیم شخصیتوں کو قربان کیا ہے، لیکن پھر بھی اتنی شخصیتوں کو قربان کرنا یہ بھی ڈرامہ بازی ہے۔ آپ کو یہی بتایا گیا حقیقت سے دور رکھنے کے لیے۔ تو اب اسی پہ آپ قیاس کر لیجئے کہ جب انٹرنیٹ نہیں تھا، وسائل نہیں تھے، مولوی صاحبان نے حقائق کو اپنی الماریوں میں بند کر کے تالا مار دیا تھا، اپنی مرضی کی باتیں دکھاتے تھے، مرضی کے خلاف باتیں چھپاتے تھے، تو ایسے دور میں حقائق کو کس طرح بدلا گیا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں بھائی۔
آپ غور کیجئے